باجوہ نے جو ہے وہ تھانے ماڈل ٹاؤن پر سیشن عدالت کے فیصلے کے خلاف 4 وفاقی وزراء کی جانب سے جو درخواستیں دائر کی گئی تھی وہ درخواستیں جو ہے وہ مسترد کر دی ہیں، اور عدالت نے سیشن عدالت کا جو مقدمہ درج کرنے کا حکم تھا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ رانا ثناء اللہ، پرویز رشید، عابد شیر علی، خواجہ سعد رفیق سمیت 21 اعلیٰ سیاسی شخصیات اور پولیس افسران کے خلاف جو مقدمہ درج کرنے کا حکم تھا سیشن عدالت کا، اسے برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے اپنے مختصر جو آرڈر اناؤنس کیا ہے اس میں عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اپنی درخواست کے حوالے سے جو انہوں نے قانونی جواز جو ہے وہ فراہم نہیں کر سکے درخواست گزار، اس لیے عدالت ان کی درخواستیں جو ہے وہ مسترد کرتی ہے اور سیشن عدالت کی جانب سے جو مقدمہ درج کرنے کا حکم ہے اسے برقرار رکھا جاتا ہے۔ سیشن عدالت نے جو ہے وہ 21 اہم شخصیات کے خلاف تھانے ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے خلاف جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق، پرویز رشید، عابد شیر علی اور خواجہ آصف نے جو ہے لاہور کورٹ سے رجوع کر رکھا تھا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ سیشن عدالت نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے جو ہے مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا، جبکہ وفاقی وزراء کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ منہاج القرآن کے جو وکلا تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ باقاعدہ تمام لوگوں نے ملی بھگت اور سازش کے تحت جو ہے یہ تھانے ماڈل ٹاؤن پیش آیا۔ 12 گھنٹے پوری دنیا دیکھتی رہی مگر نہ تو وفاقی حکومت اور نہ ہی صوبائی حکومت نے اسے روکنے کی کوشش کی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وفاقی اور صوبائی حکومت کی ملی بھگت سے یہ تمام ثانیہ پیش آیا۔ عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، چند ہی لمحے قبل عدالت نے فیصلہ سنایا ہے اور عدالت نے چاروں جو وفاقی گزرے ہیں ان کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں اور سیشن عدالت کی جانب سے جو مقدمہ درج کرنے کا حکم ہے اسے برقرار رکھا ہے۔ ٹھیک ہے عابد، یہ بتائیے گا کہ درخواستوں میں موقف کیا اختیار کیا گیا تھا وفاقی وزراء کی جانب سے، کس بنا پر کہا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کیونکہ ان کے خلاف جو درخواستیں اور مقدمے ہیں وہ ختم کیے جائیں؟ جی، جو چاروں وفاقی وزراء ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ امن و امان کا معاملہ جو ہے وہ صوبائی حکومت سے تعلق رکھتا ہے اور براہ راست نہ تو وفاقی حکومت اور نہ ہی وفاقی حکومت سے تعلق رکھنے والے وزراء کا جو ہے نہ تو اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے۔ منہاج القرآن کی جانب سے جو سیشن عدالت میں درخواست دی گئی تھی اس میں وزیر اعظم اور بہت سارے جو متعدد وفاقی وزراء ہیں ان کو بھی نامزد کیا گیا تھا، جبکہ اپنی درخواست میں جو ہے منہاج القرآن نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وفاقی وزراء یا وفاقی حکومت اس حوالے سے کس طرح ملوث ہے تھانے ماڈل ٹاؤن میں۔ تاہم جب آج وکلا کی بحث ہوئی تو منہاج القرآن کا جب بہت واضح ایک موقف تھا جس سے عدالت کنونس ہوئی کہ چونکہ یہ 12-14 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ چلتا رہا ہے اور اس کے باوجود نہ تو وفاقی حکومت ایکشن میں آئی اور نہ ہی صوبائی حکومت، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں حکومتوں نے جو ہے وہ ملی بھگت سے جو ہے اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ تھانہ ماڈل ٹاؤن پیش آیا اور اس کے حوالے سے جے آئی ٹی کی جو رپورٹ آئی وہ رپورٹ عدالت نے بند کمرے میں ملاحظہ کی اور اس کو رپورٹ پڑھنے کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ سنایا اور چاروں وفاقی وزراء کی جو درخواستیں ہیں انہیں مسترد کر دیا اور سیشن عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ جی ٹھیک ہے عابد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، اسی پر کچھ مزید بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے AY نیوز کے اینکر پرسن مبشر لقمان نے۔ مبشر لقمان صاحب، وفاقی وزراء جو ہیں ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ ان کے خلاف مقدمے ختم کیے جائیں کیونکہ صوبائی حکومت کا تعلق ہوتا ہے امن و امان سے، صوبے میں وفاقی وزراء کا نہیں ہوتا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بات یہ تھی کہ یہ اعلیٰ عدالت نے پرویز رشید سمیت دوسرے وزراء کے منہ پہ تھپڑ مارا اور ان کے منہ پہ ایک تماچا مارا اور ان کو بتایا ہے کہ تم ہر بات پہ تجاوز نہ کیا کرو اور زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہ کیا کرو۔ پہلی تم نے بہت سے قوانین توڑے ہیں اس ملک کے، اب باقی قوانین کو پامال کرنے کی مت کوشش کرو۔ یہاں پہ ابھی عدالتیں موجود ہیں، انصاف ملے گا لوگوں کو اور میرا خیال ہے کہ سیشن کورٹ کی۔ ٹھیک ہے مبشر لقمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب، مقدمہ درج کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا سیشن عدالت نے، اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے وفاقی وزراء اور ان کی درخواست اب مسترد کر دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، کیا کہیں گے آپ؟ میں کہوں گا اس جج کو، یا ڈی بی تھا یا ایک جج تھے، ان کو مبارک دوں گا۔ اتنے بڑے ظالموں، جابروں اور قاتل حکمرانوں کے دور میں عدل عدالت عالیہ کے ججوں کو کلمہ حق کہنے کی اللہ نے جرأت دے دی ہے۔ اللہ ان کے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو اور استقامت دے اور اللہ ان کو مدد و نصرت سے نوازے۔ میں انہیں اور ان کی فیملیز اور ان کے بچوں کو دعائیں دیتا ہوں۔ انہوں نے غریبوں شہیدوں کے خون کی لاج رکھ لی ہے، انہوں نے 90 گولیوں سے چھلنی جسموں کی لاج رکھ لی ہے، انہوں نے اس زمین پر گولیوں سے چھلنی ہو کر گھسیٹے گئے بوڑھوں کے سفید بالوں کی لاج رکھ لی ہے۔ ان ججوں نے، اس جج نے یتیموں کی لاج رکھ لی ہے، ان ججوں نے زخمی لخت انسانیت کی لاج رکھ لی ہے۔
خدا کا شکر ہے کہ ان کے ہاتھ سے اللہ نے قلم سے اچھا فیصلہ لکھایا اور اب 2 عدالتیں ایف آئی آر کا حکم دے چکی ہیں. اگر اس کے بعد ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اور شریف برادران اریسٹ نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد کروڑوں عوام کے ہاتھ ہوں گے, ان کا گریبان ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں پھانسی چڑھنے سے اب بچا نہیں سکتی. جی ٹھیک ہے. تو طاہر القادری صاحب, اب جب عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ ان کے خلاف ویسے ہی مقدمہ درج کیا جائے جیسے کہ سیشن عدالت نے کہا تھا, اب وفاقی حکومت سے نیا مطالبہ آپ کیا کریں گے؟ کیا جی, عدالت کے اس فیصلے کے بعد جی بالکل ہم مطالبہ کریں گے کہ there and then without any delay of a single minute, just today the FIR should get registered in the police station and the same law should be applied on the sheriffs and their ministers and both brothers and all 21 accused whose names have been mentioned in the FIR, and they should be arrested in the same way as this crime was committed by anybody, any citizen of this country. جس طرح کسی اور شہری نے جرم کیا ہوتا اور ایف آئی آر میں ملزم نامزد ہوتے اور قانون فی الفور ان کو اریسٹ کر لیتا, اب قانون پاکستان کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے, آئین کی لاج کی ضرورت ہے. فوری طور پہ ایف آئی آر درج ہو اور یہ اریسٹ کیے جائیں, اس کے بعد پولیس اریسٹ کرے, اس کے بعد ان کو ہتھکڑیاں لگیں, بیل کے لیے جائیں, بھلا ان کی بیل ہو یا نہ ہو, مجرم ثابت ہو یا نہ ہو, مگر قانون کے حوالے کیے جائیں فی الفور. 2 عدالتیں بشمول عدالت عالیہ لاہور, اس کا فیصلہ ایف آئی آر کے درج ہونے کا آ گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر مقدمے درج نہیں ہوتے ہیں طاہر القادری صاحب, جیسے کہ سیشن عدالت کے حکم کے بعد بھی مقدمے درج نہیں ہوئے, اب لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد بھی درج نہیں ہوتے ہیں, تو اب آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا, پھر آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اگلا لائحہ عمل عوام کی عدالت نے کل 48 گھنٹے دے دیے تھے, اس میں سے غالباً 24 گھنٹے گزر چکے ہیں. آپ کا ٹی وی بتا رہا ہے 24 گھنٹے 40 منٹ 34-33 سیکنڈ رہ گئے ہیں. انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے کے بعد فیصلہ آ جائے گا عوام کا. ٹھیک ہے, عوام کا فیصلہ آ جائے گا, یعنی کہ اب اگر وہ گرفتار نہیں ہوتے ہیں تو عوام کی عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. طاہر القادری صاحب, یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ کو امید ہے کہ عدالت کے حکم کے بعد یہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے ان کی گرفتاری ہوگی, اس چیز کی امید ہے آپ کو؟ میں تو امید رکھتا ہوں کہ اس ملک میں قانون ہے تو ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, انہوں نے اپنی مرضی سے ایکٹنگ چیف جسٹس کے پاس ایک ہی دن میں فائل کیا, ایک ہی دن میں سماعت کے لیے منظور کروائی اور فرسٹ ورکنگ ڈے میں سماعت ہوئی اور ایک ہی دن میں فیصلہ آیا. اب اس کے بعد گنجائش نہیں رہ جاتی, گنجائش نہیں رہ جاتی. لیکن جس طرح سے سیشن عدالت کے خلاف یہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے, لاہور ہائی کورٹ کے خلاف یہ سپریم کورٹ میں بھی تو جا سکتے ہیں. اب اگر جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے قانون کو ذبح کر دیں گے. ذبح سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ 2 عدالتوں کے فیصلے کو مسترد کر دے گی. دنیا کیا کہے گی سپریم کورٹ کو؟ جی ٹھیک ہے, یعنی کہ اب سپریم کورٹ جانے سے پہلے عوام کی جو عدالت ہے اس کا فیصلہ انشاءاللہ نافذ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ جانے سے پہلے یعنی کہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا. بہت شکریہ طاہر القادری صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. اہم خبر آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی وزراء کی درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں.